میرے محترم و معزز سامعین، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ حکم فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایمان والوں کو ہی ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہاں پر کافروں کو خطاب نہیں ہے، یا ایھا الذین کفروا نہیں کہا، منافقین کو خطاب نہیں، یا ایھا الذین نافقوا نہیں فرمایا، اور نہ ہی مشرکین کو خطاب ہے، یا ایھا الذین اشرکوا بھی نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ عجیب بات ہے کہ یہ ایمان والے تو پہلے ہی ایمان لا چکے ہیں، پھر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے اس کا ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ یہاں پر دوسرا جو آمنو ہے، ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ لیکن بعض مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس سورۃ النساء کے اندر 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اہل کتاب میں یہود کا تذکرہ ہے لیکن وہ تھوڑا ہے، نصارہ کا بھی تذکرہ ہے لیکن وہ زیادہ ہے، اور ان یہود و نصارہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بظاہر کلمہ پڑھ چکے تھے، ظاہراً کلمہ پڑھ کے وہ مسلمانوں کی لسٹ میں شامل ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خطاب فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، تم ظاہراً تو کلمہ پڑھ چکے ہو، حقیقتاً بھی تم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ۔ جیسے ایک مرتبہ کچھ دیہاتی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر نبی علیہ السلام کے سامنے انہوں نے یہ عرض کی کہ ہمیں کلمہ پڑھائیے اور ہمیں مسلمان کر دیجیے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے تو اپنے ایمان پر احسان جتلانے لگے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہوئی، سورۃ حجرات کی آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے ارشاد فرمایا، قالت الاعراب آمنا، یہ دیہات کے کہنے والے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو اے میرے نبی انہیں کہیے کہ قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، ولکن يدخل الایمان فی قلوبکم، اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ بظاہر کلمہ پڑھ لینے سے انسان اسلام کی حدود میں تو داخل ہو جاتا ہے، لیکن تصدیق بالقلب کا ہونا یہ کچھ اور چیز ہے، یہ ایک درجہ اس سے آگے بڑھ کر ہے۔ اسی وجہ سے کسی شاعر نے کہا ہے، تو عرب ہے یا عجم، تیرا لا الہ الا اللہ لغت غریب، جب تک تیرا دل نہ دے گواہی اس کی۔ یہ تیری زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا، جب تک دل اس کی گواہی نہیں دے گا، یہ تو ایک لغت غریب ہے۔ لغت غریب کہتے ہیں انجانی چیز کو، انجانی زبان۔ ایمان در حقیقت
صرف زبان سے اقرار کر لینے کا نام نہیں، زبان سے اقرار کر لینے کے ساتھ ساتھ دل سے اس کی تصدیق کر لینے کا نام بھی ہے، اور یہ ذرا مشکل کام ہے۔ آج ہم سب اس بات میں تو داخل ہیں کہ زبان سے اقرار کرتے ہیں، کیا دل بھی ان احکامات کی تصدیق کر رہا ہے یا نہیں؟ یہ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور اپنا دل ہر انسان کا گواہی دیتا ہے کہ واقعی میرا دل اس کی تصدیق کر رہا یا نہیں کر رہا۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حقیقت میں انسان کے دل کا مسلمان ہونا یہ ضروری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی اور شاعر نے کہا ہے، یہ شہادت گاہے الفت میں قدم رکھنا، یہ شہادت گاہے الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ صرف اتنا کہ زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور ہم مسلمان ہو گئے، دل جیسے کیسے بھی ہیں، اللہ کے حکموں کی تصدیق ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور اس آیت کے ضمن میں نے یہ بات عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو منافقین کو حکم دیا آمنو باللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو یہ ان منافقین کے کہ جنہیں دعوت دی جاتی تھی جہاد کے لیے تو بزدلی دکھاتے تھے، جنہیں دعوت دی جاتی تھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تو اس کے اندر بخل کرتے تھے، جب انہیں حکم دیا جاتا تھا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرنے کی تو اس کے اندر وہ پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے اپنی من مانی اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے۔ تو یہ میرے خیال میں ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے کہ جس کے ضمن کے اندر ہم سب کے سب اپنا آئینہ دیکھیں کہ میرے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو زبان سے اقرار کر لینے کے ساتھ ساتھ کتنی اس کی تصدیق کر رہا ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ اقرار باللسان تو ہے، تصدیق بالقلب بھی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین کے اوپر کروڑہا رحمت نازل فرمائے جنہوں نے اس بات کو کھول دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ الایمان اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان، کہ ایمان زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، یہ تب پتہ چلے گا جب اعضاء کے ذریعے سے ان احکامات پر انسان عمل پیرا ہو رہا ہو، کیونکہ عمل انسان کے اندر کے پول کو کھول دیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اندر کیا چیز ہے، اندر کی چیز انسان کے عمل سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے گئے تو امام صاحب کسی وجہ سے مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے نہ آ سکے، تو وہاں پر ایک شخص موجود تھا، تو نمازیوں نے ان سے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیجئے۔ کہنے لگا کہ میرے اندر خوف اتنا ہے کہ میں اگر نماز پڑھاؤں تو نماز پڑھا نہیں سکوں گا۔ لوگوں نے کہا مہربانی کیجئے، کوئی اور نماز پڑھانے والا نہیں، آپ نماز پڑھا دیجئے۔ جب منتیں سماجتیں کی تو کہنے لگا کہ اچھا میں نماز تو پڑھا دیتا ہوں لیکن پتہ نہیں میں دوسری نماز بھی پڑھا سکوں گا یا نہیں پڑھا سکوں گا۔ بایزید بسطامی رحمہ اللہ کھڑے ہوئے، اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ آپ پیچھے ہی کھڑے ہوں، آپ کے خوف کا پتہ چل گیا، پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ میں پتہ نہیں نماز پڑھا سکوں گا یا نہیں پڑھا سکوں گا، اب کہہ رہے میں دوسری نماز پڑھا سکوں گا یہ نہیں پڑھا سکوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ خوف بناوٹی چیز ہے۔ تو انسان کا عمل انسان کے دل کے پول کو کیا کر دیتا ہے؟ کھول دیتا ہے۔
پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے اور اس کے ظاہر کے اندر کیا ہے، ظاہر میں کیا ہے۔ اسی لیے مومن جو ہوتا ہے وہ حقیقتاً جہاں زبان سے اقرار کر رہا ہوتا ہے وہاں وہ اللہ رب العزت کے احکامات کی تکمیل کی بھی فکر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے حقیقی ایمان۔ اور ہم ایمان مجمل کے اندر یہی بات پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، کہ ہم اللہ کے تمام احکامات کو قبول بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اقرار باللسان، زبان سے اس کو مانتے بھی ہیں، دل سے اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ زبان سے اقرار کر لیا، ہاں زبان سے اقرار کر لینے سے آپ اسلام کی حدود میں تو داخل ہو گئے، آپ کے اوپر یہ لیبل تو لگ گیا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کی شناخت مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان وہی قابل قبول ہے جو زبان کے راستے سے ہو کر دل سے اس کی تصدیق بھی ہو۔ اگر صرف زبان سے اقرار ہوا، دل سے اس کی تصدیق نہ ہوئی تو یقین جانیے قیامت کے دن ایسا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ دل سے تصدیق ہی نہیں ہے۔ زبانی کلامی اقرار کرنا تو کون سی مشکل بات ہے۔ یاد رکھیے کہ مومن اور کافر کے درمیان کچھ بنیادی فرق ہیں۔ مومن جو ہوتا ہے وہ بن دیکھے اللہ رب العزت کے احکامات کی تصدیق کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے بن دیکھے۔ اور جو کافر ہوتا ہے وہ جب تک اس چیز کا مشاہدہ نہ کر لے، آنکھ سے دیکھ نہ لے، اس وقت تک اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ سورہ قاف کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ جب انسان مرنے لگتا ہے نا تو غیب کے پردے پھر کھل جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے آج کے دن تیری نظر کے سامنے جو پردے تھے وہ ہم نے ہٹا دیے اور تیری نظر آج کے دن بڑی تیز ہو گئی۔ اسی وجہ سے موت کے وقت کی تصدیق یا ایمان لانا انسان کا قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ فرعون نے جب موت کا وقت آیا نا، اب غیب کے پردے ہٹے، عالم آخرت نظر آنے لگا، تو پھر کیا کہتے تھا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ جو ساری زندگی اپنے آپ کو خدا کہتا رہا وہ بھی موت کے وقت اپنے رب کے خدا ہونے کا اقرار کرنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ اب تو کہے کہ میں ایمان لے آیا، اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے، تو اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا، زمین میں فساد مچاتا رہا، اب تو کہے کہ میں ایمان لایا، تیرا ایمان اب قابل قبول نہیں۔ اب کیونکہ حقیقت نظر آ گئی تھی نا، جب حقیقت نظر آ گئی، پردے ہٹ گئے، تو اب ایمان نہیں، ایمان کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو بن دیکھے ایمان ہو۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ وہ غیب کے اوپر کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں، مشاہدہ ایمان نہیں ہوا کرتا ہے۔ دوسرا فرق جو ہے مومن اور کافر کے درمیان یہ ہے کہ مومن اس دنیا کے اندر ہی بخوشی ان چیزوں کی حقیقت کو قبول کر لیتا ہے جو چیزیں کافر مرنے کے بعد قیامت کے دن مجبور ہو کر قبول کرے گا۔ قرآن مجید میں سورہ الف لام میم سجدہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان کی حالت کا ذکر فرمایا ہے کہ مجرم لوگ قیامت کے دن ان کے سر جھکے ہوں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
رب کے سامنے ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے. کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اللہ اب ہم نے آپ کو دیکھ بھی لیا، اب ہم آپ کے حکموں کی اطاعت کو سن بھی لیا ہے، لہذا اللہ ہمیں فرجعنا، ہمیں لوٹا دیجئے، ہم اب آپ کے اوپر یقین رکھتے ہیں. تو کیا خیال ہے اس دن ان کا یہ کہنا قابل قبول ہوگا؟ ہرگز نہیں. اس وقت کی ان کا اقرار مجبوری ہے، اور مومن دنیا کے اندر ہی وہ اپنے رب کے وعدوں کو مانتا ہے، بخوشی اس حقیقت کو قبول کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. اے اللہ ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئے، اللہ ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہو اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دیجیے. اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ ہم نے ایک منادی سے ندا سنی ہے، یا اللہ ہم اس منادی کی ندا کے اوپر لبیک کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں. ہاں، یہ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اس حقیقت کو بخوشی دنیا کے اندر قبول کرتے ہیں، اور جو کافر ہوتا ہے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. جب کھل جائے گی نا حقیقت، اس وقت کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ اللہ اب ہمیں اس جہنم کے عذاب سے باہر نکال دیجئے، بے شک ہم دنیا کے اندر ظلم کرتے رہے ہیں، ہمیں لوٹا دیجئے تاکہ ہم دوبارہ نیک عمل کر کے آئیں. لیکن اس وقت کا ان کا اقرار کرنا، اس وقت کا ان کا اس چیز کو قبول کر لینا، یہ بخوشی نہیں ہوگا بلکہ یہ امر مجبوری کے تحت ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس سے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ مومن اور کافر جو ہوتے ہیں ان کے درمیان یہ فرق ہوتا ہے کہ مومن دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کو قبول بھی کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بھی گزارتا ہے. صرف زبان سے اقرار نہیں کرتا، وہ اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کے دل سے اس کی تصدیق بھی کرتا ہے. اور اسی ایمان بالغیب ہی کی وجہ سے انسان کی قیمت ہے. اسی ایمان بالغیب ہی کی وجہ سے انسان کی کیا ہے؟ قیمت ہے، وگرنہ اس انسان کی کوئی قیمت نہیں. دیکھیے انسان 4 قسم کے اجزاء سے بنا ہے: آگ، پانی، ہوا اور مٹی. یہ اس کے اجزاء ترکیبی ہیں جس سے مل کر یہ انسان کا وجود ہے. اگر آپ مارکیٹ میں ان چیزوں کی قیمت لگائیں، ایک انگریز سائنسدان ہے، اس نے انسان کی حقیقت پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر انسان کی جس مٹیریل سے انسان تیار ہوا ہے اس کی قیمت لگائی جائے تو $6 بنتی ہے، اور آج کے حساب سے اگر $250 ایک ڈالر لگایا جائے تو اس کی قیمت بنتی ہے $1500. کتنی بنتی ہے جی؟ یعنی اس انسان کی جسمانی جو قیمت ہے وہ صرف $1500 کا ہے. اتنی کم قیمت، لیکن اتنی کم قیمت کا انسان اللہ کا محبوب، اشرف المخلوقات، اللہ کا دوست اور دنیا میں سب سے زیادہ معزز، مکرم، محترم تب بنتا ہے جب اس کے دل کے اندر ایمان کی دولت پیدا ہوتی ہے. اگر اس کے دل کے اندر ایمان کی دولت نہ ہو، کلمہ نہ ہو، زندگی کے اندر اللہ کے احکامات نہ ہوں، تو رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ رب کا قرآن یہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ لوگ جانور ہی نہیں بلکہ جانوروں سے بھی کہیں بدتر لوگ ہیں. تو انسان کی جو قیمت ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ ایمان کی وجہ سے. اس کی جسم کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے. اصل جو حقیقت ہے وہ انسان کے ایمان کی حقیقت ہے. آپ دیکھیے پروردگار
کی عظمت اور اس کی شان دیکھیے۔ آپ گھر کے اندر گائے پالتے ہیں، گھر میں اس کے سامنے چارہ ڈالتے ہیں، اس کے سامنے بھوسا ڈالتے ہیں، اس کو پانی پلاتے ہیں، وہ اللہ کی شان دیکھیے، شام کو صبح کو آپ کو دودھ دیتی ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی مشین ہے جس میں آپ چارہ ڈالتے جائیں، پانی ڈالتے جائیں، دوسری طرف سے دودھ نکلتا جائے؟ شہد کی مکھی کو دیکھیں، وہ پھلوں سے پھولوں سے رس چوستی ہے اور کیا نکالتی ہے؟ شہد نکالتی ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی مشین ہے کہ جس میں آپ ایک طرف پھول ڈالتے جائیں اور دوسری طرف سے شہد نکلتا جائے؟ ریشم کا کیڑا ہے، شہتوت کے پتے کھاتا ہے، کیڑا اتنا سا کیڑا ہوتا ہے، اتنا سا۔ واہ میرے اللہ، تیری قدرت پہ قربان جائیے۔ وہ کیا کھاتا ہے؟ شہتوت کے پتے کھا رہا ہے اور پیچھے پیچھے کیا نکال رہا ہے؟ ریشم نکال رہا ہے۔ یہ ریت کے ذرات ہیں، انگریزی کے اندر ان کے مجھے نام بھول گیا، انگلش کا ایک لفظ تھا، وہ یہ ریت کا ذرہ ہے، لیکن انسان اس کو بناتا ہے، تراشتا ہے، اسے صاف ستھرا کرتا ہے، پتہ نہیں کیا چیز بنتی ہے، اس کی قیمت سونے سے بھی کہیں بڑھ کر ہوتی ہے۔ اب یہ ہے تو بے وقعت چیزیں، بے حقیقت چیزیں اور اتنی کم قیمت چیزیں، لیکن وہ چیزیں کم قیمت کھا کر بھی کتنی قیمتی چیزیں انسان کو مہیا کر رہی ہیں۔ اور ایک انسان ہے، اس کے مقابلے کے اندر آپ دیکھیے، یہ انسان کیا کھاتا ہے؟ پھل کھاتا ہے، یہ انسان اچھی اچھی غذائیں کھاتا ہے، یہ مرغن غذائیں کھاتا ہے، اور اس کے جسم سے جو نکلتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بولیے، گندگی۔ اس کے جسم سے جو نکلتی ہے وہ غلاظت۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کی جسم کی حیثیت نہیں، اگر جسم کی حیثیت ہوتی تو جو چیز جسم سے لگتی وہ بھی اعلیٰ بنتی، وہ بھی افضل بنتی، وہ بھی خوبصورت بنتی، وہ بھی مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اچھی بنتی۔ انسان کے جسم کی حقیقت تو اتنی بری ہے، جو اچھی غذائیں کھائی تھیں وہ بھی گندگی بنا کر باہر نکال دیتا ہے۔ ایک اللہ والے گزر رہے تھے کہیں سے، تو یہ گندگی کے ڈھیر کے پاس سے گزرے تو رونے بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا اللہ والو رو کیوں رہے ہو؟ فرمانے لگے کہ یہ گندگی کا ڈھیر مجھے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ تو اپنی حقیقت کو پہچان، تیری کیا حقیقت ہے؟ میں اچھے اچھے پھل تھا، میری اچھی اچھی غذائیں تھیں، میرے اندر مرغن غذائیں تھیں، تیرے ساتھ میں ٹچ ہوا، تھوڑی دیر تیرے اندر رہا تو مجھے گندگی کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے۔ تو اپنی حقیقت کو پہچان کہ تیری حقیقت کیا ہے۔ تو فرما رہے ہیں، فرمانے لگے کہ بس مجھے یہ گندگی کے ڈھیر نے رلا دیا کہ اے انسان، تیرے اس جسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو ایک گندگی کا ڈھیر ہے، اور ایسی گندگی کا ڈھیر کہ تیرے ساتھ بھی اچھی غذا لگتی ہے تو وہ بھی گندگی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، ہاں اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ وَإِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے کہ اس دل کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، تمہارے اعمال تمہارے ایمان کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ اس لیے خدا را اپنی حقیقت کو سمجھیے۔ مجھ سمیت ہم آج کا جتنا بھی مسلمان ہے وہ اس جسم پہ محنت کر رہا ہے، اسے ایمان کی حقیقت کی کوئی فکر نہیں۔ کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو عطا فرمائی ہے، خدا کی قسم۔ آج کسی کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہونا، وہ سنبھالے گا، خیال کرے گا، راتوں کو اٹھ کے اس کو دیکھے گا، کہیں سے کوئی اڑا کر نہ لے جائے، کوئی اسے چوری کر کے نہ لے جائے، اس کو خیال کرتا ہے۔ خدا کے بندو، اگر اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا ہے تو اس کا بھی خیال کیا کرو، اور اس کا خیال کیا ہے کہ اعمال صالحہ اختیار کرو۔ جتنے اعمال صالحہ اختیار کرتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کی حفاظت کرتے چلے جائیں گے۔ آج ایمان کی فکر ہی نہیں ہے کسی کو،
100% میں سے 1% نماز پڑھنے والے، 100% میں سے 1% روزہ رکھنے والے، اور 100% میں سے 30 یعنی سمجھ لیجئے کہ آدھا % وہ صرف حج کرنے والے ہیں یا زکوٰۃ دینے والے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارے ہاں ایمان کی کوئی اہمیت ہی نہ رہی، ایمان کی کوئی قیمت ہی نہ رہی۔ اور بعض بدبختوں کو یہ دیکھا، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر، لالچ کی خاطر، باہر کے ویزوں کی خاطر، بعض اوقات کسی عورت کی خاطر بھی اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں۔ اس لیے اس ایمان کو سمجھیے، اس کی حقیقت کو سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے ہماری جو قیمت لگائی ہے وہ ہمارے جسم کی وجہ سے نہ لگائی ہے۔ کس کی وجہ سے لگائی ہے؟ ایمان کی وجہ سے لگائی ہے۔ اگر جسم کی قیمت ہوتی نا تو پھر بڑے بڑے انسان طاقتور، بڑے بڑے انسان خوبصورت اور بڑے بڑے جسم والے بڑے موجود آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں، فقہائے صحابہ میں سب سے بڑے صحابی، ان کی ٹانگیں نا بالکل باریک تھیں، بالکل باریک، قد چھوٹا سا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بعض اوقات اس کی یہ پنڈلیاں دیکھتے تھے نا تو ہنستے تھے، بالکل لکڑی کی طرح باریک تھیں۔ ایک مرتبہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کہ اس کے صحابی کے اوپر ہنس رہے ہیں، فرمایا کہ تم عبداللہ بن مسعود کی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہو، خدا کی قسم اس کے سینے کے اندر جو ایمان اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کی بدولت قیامت کے دن اس کی ٹانگیں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ یہ جو جسم کی کیا ہے، وہ لکڑی کی طرح ہو یا موٹا جسم ہو، خوبصورت ہو یا کالا ہو، وہ جہاں کا بھی ہو، جس خاندان سے بھی تعلق رکھتا ہو، ایمان ہے تو رب تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اگر دل کے اندر ایمان نہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ذلیل اور رسوا ہے۔ تو جیسی ہی کیسی حقیقت کیوں نہ رکھتا ہو، مال اور دولت ہی کیوں نہ رکھتا ہو، فراوانی کیوں نہ رکھتا ہو، اس لیے اپنی ایمان کی حقیقت کو پہچانیے۔ میں خاص طور پہ جوانوں سے عرض کروں گا کہ آج کا میرا نوجوان الحاد کی طرف، رب کی ربوبیت کا انکار کرتا چلا جا رہا ہے، رب کی صفات کا انکار کرتا چلا جا رہا ہے، جنت جہنم کا انکار کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ کالج یونیورسٹیوں کے اندر آپ چکر لگا کے دیکھ رہے، ہمارے ہزاروں جوان جو ہے الحاد کا شکار ہو چکے ہیں، الحاد کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ چند دن پہلے کی کراچی کا واقعہ ہے۔ ہمارے ایک دوست فرما رہے تھے کہ ہمارے بہت قریبی دوست، پڑھے لکھے دوست، 3 گھنٹے اس کے ساتھ گفتگو ہوئی اور وہ کہہ رہا تھا کہ اگر رب کی حاکمیت ہے تو پھر رب کا حکم کہاں چل رہا ہے؟ جب رب کا حکم نہیں چل رہا تو پھر کہتا ہے رب ہی نہیں ہے، یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ کس قدر ہمارا نوجوان گمراہی کا شکار ہے۔ خدا را اس ایمان کی حفاظت کیجئے، اس ایمان کو سمجھیے۔ اگر رب کی حقیقت نہیں ہے، اگر رب تعالیٰ کا وجود نہیں ہے، اگر رب تعالیٰ کی حاکمیت نہیں ہے تو مجھے بتائیے اس قدر بڑا نظام، یہ کائنات کا نظام۔ ہمارے ایک دوست فرما رہے تھے کہ آج کی سائنس کا پڑھا لکھے شخص کو تو رب کے وجود پہ زیادہ یقین کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ تو دلائل کا مشاہدہ کر کے رب کا اقرار کرے گا، ہم تو بغیر دلائل کے رب تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ اس قدر بڑی کائنات، ایک ایک ذرہ ذرہ رب تعالیٰ کے وجود کی اور اس کی وحدانیت کے جو ہے گواہی دے رہا ہے۔ اور پھر بھی کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہی میرا نوجوان جب کچھ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، کچھ سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے، اسے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی تو رب تعالیٰ کے وجود کا اس سرے سے منکر ہو جاتا ہے۔ اس لیے خدا را میں پھر 10 بار سے عرض کروں گا کہ یہ ہماری قیمت ایمان جسم سے نہیں ہے، ہماری قیمت مال اور دولت سے نہیں ہے، ہماری قیمت کپڑوں سے نہیں ہے، عظیم الشان بلڈنگوں سے نہیں ہے، کسی چیز سے نہیں، ہماری قیمت ایمان کی وجہ سے ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ۔
ہم ایمان کی وجہ سے قیمتی ہیں اور کوئی نہیں۔ اس ایمان کی قیمت کو پہچانیے، ایمان کو اپنے سینوں سے لگائیے اور اس کے دیے ہوئے احکامات پر اپنی زندگی کو گزاریے۔ یہ تصدیق بالقلب تبھی ہے، وگرنہ صرف اقرار باللسان ہی ہے۔ جب تک احکامات پہ عمل نہیں ہوگا اس وقت تک تصدیق بالقلب نہیں ہو سکتی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ